السلام علیکم، آپ سبھی کو خوش آمدید۔ میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ایٹ 10 PM وتھ سلمان مرزا۔ جناب، پاکستانی سیاست کے رنگ نرالے ہیں۔ اگر ہم ایک ہفتے پہلے کی بات کریں، پچھلے ویکینڈ کی بات کریں، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، 4-5 روز پرانی بات ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ ٹرک میں سوار ہو کے نکلے۔ انہوں نے کہا کہ جناب ہم جو ہے وہ احتجاج کریں گے۔ جو حکومت وقت ہے انہوں نے پوری طریقے سے کوشش کی ان کو روکنے کی، کنٹینرز لگائے، اس کو ویلڈ بھی کیا، سب کچھ کر لیا، گرفتاریاں ہوئیں۔ اسلام آباد کے اندر ہفتے اور اتوار کو، جمعہ بھی آپ کاؤنٹ کر لیجئے، 4-5-6 تاریخ اکتوبر کی میں بات کر رہا ہوں، یہاں پر ہر طرح کا احتجاج دیکھنے کو ملا، ہر طرح کی طاقت کے استعمال کو دیکھنے کو ملا، چاہے وہ اپوزیشن ہو چاہے وہ حکومت ہو۔ لیکن آج یقین جانیے پاکستانی سیاست کے رنگ نرالے۔ آج ایک تصویر میں آپ کو دکھاتا ہوں، ویڈیو دکھاتا ہوں میں آپ کو۔ یہاں پر آپ دیکھیے کہ جناب علی امین گنڈا پور صاحب بیٹھے ہیں، بالکل مرکز نگاہ، بالکل بیچ میں وزیر اعلیٰ کے پی ہیں، ان کے برابر میں ایک جانب فیصل کریم کنڈی صاحب بیٹھے ہیں جو کہ کے پی کے گورنر ہیں، اور دوسری طرف محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ وہ بیٹھے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر بھی جو سیاسی جماعتوں کی نمائندگان ہیں وہ بھی یہاں پر بیٹھے ہیں، اور بڑا یہ اچھا منظر دیکھنے کو ملا۔ پاکستانی سیاست میں یہ جو منظر ہے یہ کافی طویل عرصے سے اس بات کا متقاضی تھا کہ جناب یہاں پر اس طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے۔ آج واقعی میں دل خوش ہوا کہ کیوں ہر معاملے کو طاقت کے استعمال کی طرف ہی لے کے جانا پڑتا ہے۔ کیا بیٹھ کے ہر مسئلے کا حل نہیں نکالا جا سکتا؟ یہ تو ایک آج آپ نے دیکھا کہ بیٹھک ہوئی تھی، اور یہ بیٹھک اس لیے ہوئی تھی کہ جو کالعدم جماعت ہے اس کے ساتھ مذاکرات کا جو ٹاسک ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر یہ پچھلے ہفتے بھی اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ پاکستان کے ہر مسئلے پر اسی طرح کے مناظر دیکھنے کو ملتے، کہ ہر سیاسی جماعت کے نمائندگان یہاں پر بیٹھے ہوں اور عوام کے فلاح و بہبود کے لیے، عوام کے مسئلوں کے حل کے لیے کام کر رہے ہوں۔ تو جناب یہ پاکستان کی سیاست کے رنگ ہیں کہ ایک ہفتے پہلے جس طرح سے احتجاج ہو رہا تھا، ایک ہفتے پہلے بڑکیں ماری جا رہی تھی، ایک ہفتے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ جناب ہم ایک بار پھر سے اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے، جو حکومت وقت ہے وہ یہ کہہ رہی تھی کہ جناب اگر دوبارہ آئے تو ہم دوبارہ گرفتار کر دیں گے۔ بہت ساری بلند و بانگ دعوے کیے جا رہے تھے، لیکن اصل معاملہ یہ ہے کہ ہر چیز کا حل اسی طریقے سے نکلنا چاہیے جس طرح سے آج مناظر دیکھنے کو ملے۔ تو میں اس کو ایک ریکارڈ کہوں گا، ایک طویل عرصے کے بعد پاکستانی سیاست میں اس طرح کے رنگ دیکھنے کو ملے۔ اور اگر ریکارڈ کی بات کی جا رہی ہے تو ایک اور ریکارڈ کی بات کر لیتے ہیں۔ جس طرح سے ہمارا دل خوش ہو گیا اس طرح کے مناظر کو دیکھ کے، تو آج شرم سے سر جھک بھی گیا کھیل کے میدانوں سے۔ آج جناب مجھے سمجھ نہیں آیا، پاکستان ورسز انگلینڈ، اچھا کیونکہ آنیسٹلی میرے خون میں اور پاکستانیوں کے خون میں کرکٹ جو ہے نا وہ خون کی طرح دوڑتا ہے۔ جب بھی کرکٹ میں پاکستان کی شرمناک ہار ہوتی ہے یا افسوسناک مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں تو یقین جانیے میرا دل تو کم سے کم خون کے آنسو رو رہا ہوتا ہے۔ آج انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگ میں پاکستان کے خلاف 823 رن بنائے۔ مطلب مجھے بولتے ہوئے بھی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ 823 رن پاکستان کے خلاف بنا، اور یہ آج کا معاملہ نہیں ہے، یہ پچھلے 2 سال سے پاکستانی کرکٹ کی زبوحالی اس طرح کی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ اور پہلے کہا گیا کہ جناب ہم نے بیٹنگ ٹریک بنایا تھا، بیٹنگ ٹریک بنا کے کچھ 500 کے قریب پاکستان نے اپنی پہلی اننگ میں بنا دیے تھے۔ جب انگلینڈ بیٹنگ کرنے کے لیے آئے تو ان کے تو کھلاڑی ایسا لگ رہا تھا کہ آؤٹ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ غالباً شاید 450 رن کی پارٹنرشپ تو کر دی تھی تیسری وکٹ پہ، اس کے بعد اللہ اللہ خیر سے اللہ انہوں نے اپنی جو ہے وہ اننگ ڈکلیئر کی تو پاکستان کے 5 کھلاڑی 50 رن پر آؤٹ ہو گئے، اور لگ ایسا رہا ہے کہ پاکستان کو ایک اور ٹیسٹ میچ کے اندر ایک اور شرمناک شکست کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہ بھی تاریخ لکھے گی کہ پاکستان کو ایک اور شرمناک ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کیا کہ 823 رن، مطلب یہ مذاق نہیں ہوتا، 823 رن پاکستانی بالرز نے کہا ہے۔ کسی نے 2 بالرز ایسے ہیں جنہوں نے 150 رن کھائے جناب۔ تو خیر اس پر بھی پروگرام کے اگر میں کوشش کریں گے بات کریں، لیکن ذرا سیاست کی بات کر لیتے ہیں۔ کیوں نہیں جناب 26ویں آئینی ترمیم کا مسئلہ اسی طریقے سے حل ہو جس طریقے سے آج تمام سیاسی جماعتوں کی جو رہنما تھے وہ بیٹھ کے بات کر رہے تھے؟ کیوں نہیں الیکشنز کے معاملے میں، دیگر معاملات میں اس طرح سے حل نکالا جاتا ہے؟ میرے ساتھ میرے مہمان موجود ہیں، ان سے ذرا گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، حسن مرتضیٰ آگے چل کے مجھے جوائن کریں گے، ذوالفقار علی بدر صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور جے یو آئی کی رہنما شاہدہ اختر صاحبہ بھی میرے ساتھ موجود ہوں گی۔ اسٹارٹنگ فرام یو ندیم قریشی صاحب، سر السلام علیکم، حضور والا کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے آپ کی؟
وعلیکم السلام. آپ کو بھی، آپ کے دیکھنے والوں کو سب کو السلام علیکم. الحمدللہ. جی وعلیکم السلام، تھینک یو سو مچ سر. یہ بتائیے گا، میں جو آج منظر دیکھ رہا تھا پاکستانی سیاست کے، 16 سال ہو گئے مجھے جرنلزم کرتے ہوئے، ابھی بھی ہم طالب علم ہیں اور آخری وقت تک، آخری سانس تک ہم طالب علم رہیں گے، سیاست کے بھی اور صحافت کے بھی. لیکن آج جو منظر دیکھنے کو ملا، علی امین گنڈاپور صاحب موجود تھے، ایک طرف محسن نقوی صاحب موجود تھے. پچھلے ہفتے اگر سیٹرڈے سنڈے کی بات کی جائے تو لگ ایسا نہیں رہا تھا کہ یہ دونوں ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. پھر اسی کے ساتھ فیصل کریم کنڈی صاحب بھی موجود تھے. یہ بھی آوازیں لگائی جا رہی تھی کہ کے پی میں گورنر راج لگا دیا جائے گا. آج تمام لوگ ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. سر دل خوش ہوا یہ منظر دیکھ کے؟ دیکھیں، یقیناً ہر وہ پاکستانی جو پاکستان کے حالات سے ہمیشہ تکلیف میں رہتا ہے، اس کی یہ خواہش ہے کہ ہم پاکستان کو اسی آئیڈیالوجی کے مطابق آگے بڑھائیں جو آئیڈیالوجی قائد اعظم محمد علی جناح کی تھی. ہم پاکستان میں رول آف لا کے لیے، آئین کی سربلندی کے لیے، طالبان کی مضبوطی کے لیے کیے جانے والے ہر سٹیپ کو خوشائند سمجھتے ہیں. اور یہ بڑے خوشگوار لمحات ہیں کہ آپ ملک کے وسیع تر مفاد میں اپنے ذاتی یا اپنے جو ذاتی تو خیر نہیں ہے، نظریاتی جو اختلافات ہوتے ہیں ڈفرینٹ پارٹیز کے، ان کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ایک نیشنل کاز کے لیے اکٹھے ہوں. اور اس میں سلمان صاحب ہوتا یہی ہے کہ حکومت وقت حکمران ان کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے رویے میں اعتدال رکھیں، وہ اپنے رویے میں اس بات کو مد نظر ضرور رکھیں کہ اقتدار عارضی ہوتے ہیں، اصل اقتدار اللہ تعالیٰ کا ہے. سر جو اقتدار میں ہوتا ہے وہ یہ بات بھول جاتا ہے، اقتدار سے ہٹنے کے بعد یہ بات یاد آتی ہے. سر یہ ہر شخص کو یاد رکھنی چاہیے. اگر کوئی اس میں غفلت کرتا ہے تو پھر ذمہ دار وہ خود ہوتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ابھی بھی وقت ہے. ہم 25 کروڑ کی آبادی رکھنے والے دنیا کے پہلے اٹامک اسلامک ملک کو، جو پاپولیشن کا 65% نوجوانوں پر رکھتا ہے، ہم آگے بڑھیں، اناؤں کے خال سے باہر آئیں، اپنے آئین اور اپنے دستور کو جو 73 میں منظور ہوا، ہم سمجھ لیں کہ یہی آئین ہے، ہم سب نے اسی کے اندر رہتے ہوئے اس ملک کی خدمت کرنی ہے. میں نہیں سمجھتا کوئی ایشو بن سکتا ہے. اور بالخصوص سلمان صاحب ایک لمحہ اور لوں گا. جی سر. سیاستدان بڑی کمزور وکٹ پر ہے. ابھی آپ نے کرکٹ کی بات کی، میں بعد میں اس کا جواب دوں گا. سیاستدان سب سے کمزور وکٹ پر ہیں. سیاستدانوں کے ذاتی اختلافات نے، ان کے پارٹی ڈفرینسز نے، یہاں ایک جو ذاتی رنجش کا ماحول کریٹ کیا ہوا ہے، وہ ہمارے بہتر مستقبل کے لیے قطع مناسب نہیں ہے. لیکن میں یہاں یہ بات ضرور مینشن کروں گا کہ پاکستانی سیاست کی جو کرکٹ ہے، پاکستانی سیاست میں بلے بازوں کی وکٹیں بڑی تیزی سے گرتی ہیں، لیکن بلے باز شاید یہ بھول جاتے ہیں. یقیناً ہر وہ بلے باز جو جلد بازی کرے گا، ہر وہ بلے باز جو اپنے لیے کھیلے گا، ٹیم کے لیے نہیں کھیلے گا، ہر وہ بلے باز جو یہ سمجھے گا کہ جس کے بعد اس کے پاس 10 اننگز اور ہیں اور وہ اس اننگز میں ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کرے گا، اس نے الٹیمیٹلی آؤٹ. سر ایک سوال اور، پھر میں شاہدہ صاحبہ کی طرف جاؤں گا، وہ بھی ہمارے ساتھ مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. ندیم صاحب یہ بتائیے گا، اگر آپ قومی اسمبلی کو لیجیٹیمیٹ تصور نہیں کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہتے ہیں کہ جناب یہ اپنے ووٹوں سے نہیں آئی ہے، دیگر قسم کے الزامات لگاتے ہیں، ایلیگیشنز لگاتے ہیں. جب آج آپ لوگ ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو ذرا فلسطین کے معاملے پر آپ کیوں نہیں بیٹھے؟ کیوں نہیں آپ نے فلسطین کی آل پارٹیز کانفرنس میں شرکت کی؟ ایسا کیا ہو گیا؟ آپ پر تو اسرائیل نواز ہونے کے الزامات لگتے ہیں. میں الزامات کی بات کر رہا ہوں. آپ کے پاس تو بہتر موقع تھا ان الزامات کو اپنے اوپر سے ہمیشہ کے لیے مٹانے کا، اور آپ اس میں شرکت کرتے، بھلے ناراض ہو کے ہی کرتے. جب آج آپ بیٹھ سکتے ہیں تو اس دن بھی بیٹھ سکتے تھے. سر دیکھیں، میں آپ کو گزارش کروں، جہاں تک ہے اس اسمبلی کی لیجیٹیمیسی، اس پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ نہیں کہا. جو کچھ مرتضیٰ جاوید عباسی صاحب کہہ رہے ہیں، اس پر جو کچھ ہمارے جاوید لطیف صاحب فرما رہے ہیں، اس پہ جو کچھ خالد سعد رفیق صاحب نے فرمایا، اس پہ جو کچھ محمد زبیر صاحب نے فرمایا، شاہد خاقان عباسی صاحب نے فرمایا، یہ آلموسٹ وہی لوگ ہیں جنہوں نے پی ایم ایل این کی طرف سے انتخابات میں حصہ لیا. شاہد خاقان صاحب نے نہیں لیا، باقی سب لوگ اسی پارٹی سے ہیں. اور پاکستان کا عام کامن مین کیا تھا؟ اب پاکستان کیا کہا تھا کمشنر پنڈی نے؟ ایسی کون سی بات کی تھی انہوں نے؟ یہ تو ایک کاغذ ہی پھاڑتے ہیں کہ یہ ان انتخابات کو جو 8 فروری 2024 کو ہوئے، اس کو کبھی مورش بھی صحیح لکھے گا. یہ تو زبان سے بڑے عام ہے. اسی حکومت کے وجود میں آنے کے بعد محسن نقوی صاحب وزیر داخلہ بنے نا سر. آج آپ ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں تو فلسطین کے معاملے میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے سر؟ دیکھیں، میں یہاں بھی گزارش کروں گا، آج
شاید علی امین گنڈاپور صاحب نے مجھے اب انٹرنل چیزوں کا نہیں پتا, جو انفارمیشن میڈیا سے فلیش ہوئی ہے میرے پاس کوئی انفارمیشن ہے. آج ہوسٹ تھے علی امین گنڈاپور. تو ہوسٹ زیادہ تکڑا ہوتا ہے جب وہ مہمان کو اپنے پاس انوائٹ کرتا ہے. اگر حکومت وقت کو کی نیت ٹھیک ہوتی, ابھی آپ نے جو پچھلے 8 دن پہلے کا ذکر کیا, اس 8 دن سے لے کر اب تک تحریک انصاف کے ساتھ بطور ایک سیاسی جماعت جو سلوک روا رکھا جا رہا ہے ہماری لیڈرشپ کے ساتھ, ہمارے ورکرز کے ساتھ, کیا ہمیں پاکستان کا آئین یہ حق نہیں دیتا کہ ہم پرامن احتجاج کریں؟ ندیم صاحب, کیس اور ویک ہو جاتا ہے اس سارے معاملے پہ. آپ جس کو آئینی تصور نہیں کرتے, آپ جس کو قانونی تصور نہیں کرتے, ان کو آپ دعوت دے کے بلا لیتے ہیں اور ان کی دعوت پر آپ نہیں جاتے. چلیں ان کی دعوت پہ نہیں جاتے ایک الگ میٹر ہے, لیکن آپ جن کو آئینی اور قانونی تصور نہیں کرتے, پھر آپ ان کو بلا کے گفت و شنید کیسے کر رہے ہیں, ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کیسے کر رہے ہیں؟ دیٹس سر, یہ آپ کے خلاف بڑا اسٹرانگ کیس بنتا ہے. سب دیکھیں, تصورات کچھ اور ہوتے ہیں, گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہوتی ہے. ہم نے اسی اسمبلی میں اوتھ لی ہے, ہم نے اسی اسمبلی میں تمام تحفظات کے باوجود قائد ایوان کا انتخاب لڑا, اسپیکر ڈپٹی اسپیکر کے انتخابات لڑے, اسی اسمبلی کے سارے پروسیس میں ہم آگے بڑھے, کیونکہ ہمیں اس بات پر یقین ہے جب بھی پاکستان کو اس سیاسی بحران سے نجات ملنی ہے وہ ملے گی آئین اور پارلیمان کے ذریعے. یہ نہیں ایک طرف, جب لاسٹ ٹائم ہم نے ڈیزائن کیا آئینی طور پہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کی, پاکستان کے آئین کو ایک طرح سے معطل کر کے انتخابات نہیں ہونے دیے گئے, تو اب پھر ہم وہی اسی فیز میں جاتے ہیں. چلیں حضور سر, اگر آپ اجازت دیں میں آپ کی طرف واپس آؤں گا. ذرا شاہدہ صاحب کو بھی میں ذرا ان کو شامل گفتگو کر لیتا ہوں, کافی دیر سے انتظار کریے. شاہدہ صاحبہ السلام علیکم, کیسی ہیں آپ, خیریت سے ہیں؟ وعلیکم السلام, خیریت الحمدللہ. شاہدہ صاحبہ, یہ مجھے آج آنیسٹلی بڑا میرا دل خوش ہوا, ایز اے پاکستانی, ایز اے صحافی میرا دل خوش ہوا کہ میں نے دیکھا کہ جناب تمام سیاسی جماعتوں کے نمائندگان ساتھ بیٹھے ہوئے, ایک طویل عرصے کے بعد یہ منظر مجھے دیکھنے کو ملا. مجھے بڑا افسوس بھی ہوا تھا جب پاکستان تحریک انصاف نے آل پارٹیز کانفرنس میں فلسطین کے معاملے میں شرکت نہیں کی تھی, کیونکہ فلسطین ایک ایسا کاز ہے جس میں ہمیں ذاتی مفاد کو پس پش ڈالنا چاہیے, یہ ہمارا قومی مسئلہ ہے, قومی معاملہ ہے. تو آج آپ کیا کہیں گی اس معاملے پر؟ بالکل, یہ بہت ہی خوش آئند ہے اور ہونا بھی یہی چاہیے. جمہوری قوتیں تب مضبوط ہوتی ہیں جب آپس میں مل بیٹھ کے باہمی گفت و شنید ہو. چاہے جتنا بھی بہت بڑا مسئلہ ہو, چاہے صوبائی لیول پہ ہو, مرکزی لیول پہ ہو یا نیشنل انٹرنیشنل پہ کیوں نہ ہو, جب آپ ایک دوسرے کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, بیٹھتے ہیں, تو تبھی اس کا حل بھی نکلتا ہے. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نام تو جمہوری اور جمہوریت کا کرتے ہیں, لیکن پھر اتنی میں کہوں گی کہ برٹلنس ہوتی ہے کہ ہم بالکل جھکاؤ ہی نہیں برداشت کرتے کہ کسی طرف. یہ انا اتنی زیادہ آ جاتی ہے کچھ معاملات میں کہ پھر وہ معاملہ سلجھنے کے بجائے وہ مزید الجھ جاتا ہے. سیاست تو نام ہی یہی ہے کہ آپ ایک دوسرے کے ساتھ مل بیٹھیں گے شاہدہ صاحبہ, پھر جو عام پبلک ہے, ایک عام انسان ہے جو کہ مہنگائی کی چکی میں پس رہا ہے, وہ یہ سوچتا ہے کہ جناب اگر ان کے ذاتی مفاد ہوتے ہیں تو یہ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں, اور جب ذاتی مفاد نہیں ہوتا تو اس کے بعد پھر یہ عوام کی فلاح کے طور پر ایک کہتے ہیں نا ایک ڈھکوسلا کر کے کہتے ہیں کہ جناب ہم تو ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو جب اپنا ذاتی مفاد ہوگا تو ساتھ بیٹھ جائیں گے, نہیں ذاتی مفاد ہوگا تو ساتھ ہی نہیں بیٹھیں گے. ایگزیکٹلی, بالکل ایسے ہی ہے. آج کی صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, 25 اکتوبر سے پہلے کیوں اتنے زور و شور سے یہ معاملات اور آئینی ترمیم اور اس کا واویلا مچایا جا رہا ہے. کیا ہم عوام کے لیے نہیں بیٹھ سکتے؟ پارلیمنٹ تو ہے ہی عوام کے لیے. ہم جاتے ہیں, بیانیہ بھی لے کے جاتے ہیں, عوام کی رفاہ کی بات بھی کرتے ہیں, لیکن جب پارلیمنٹ میں آتے ہیں آپ اس کا ٹوٹل ٹائم نکال لیں کہ وہ کتنا ہم نیشنل انٹرسٹ یا کسی ایک کاز کے لیے کیا ہوا ہے. اب تو موجودہ صورتحال اگر دیکھیں, ہم آپس میں ہی اپنے معاملات سے نہیں نکل سکتے. کبھی نیب کے ریفارمز کے نام پہ, ابھی عدالتی ریفارمز کے نام پہ, وہ ٹرو اسپرٹ ہی نہیں ہے لیجسلیشن میں جو کہ ہونی چاہیے. اور دوسرا اوپر یہ کہ ریٹروسپیکٹو ایفیکٹ بھی لے کے بیٹھ جاتے ہیں تاکہ وہ سیٹس بھی ہمیں ملے. یہ چیزیں اخلاقی جواز جو ہے اس کا کسی طور پہ نہیں بنتا. ٹھیک ہے قانون میں ہے, آپ کو قانون میں اتنی گنجائش ہوتی ہے, لیکن اس کے لیے تو نہیں کہ ہم بالکل اپنی ذات یا اپنی پارٹی کے مفادات کے لیے بیٹھ جائیں. تو پارلیمنٹ پورے عوام کے لیے ہے, وہاں پہ وہ سینسیٹیوٹی نہیں نظر آ رہی جو کہ ہونی چاہیے, اور وہ آپ کے سامنے ابھی یہ ترمیم کی صورت میں ہے.
تو ابھی ترمیم کا معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ کیونکہ آپ لوگ ساتھ دیں گے، سب سے لیکن بڑی ہمارے کچھ خدشات ہیں جو کہ یقین میں بدلتے جا رہے ہیں کہ ایسا ہے نہیں۔ ویل اینڈ گڈ، چل مجھے بتائیے گا شاہدہ صاحبہ، یہ ترمیم کے معاملے پہ جے یو آئی جو اپنا مسودہ بنا رہی تھی وہ کہاں تک پہنچا؟ اچھا یہ بھی اطلاعات تھی کہ 80% آپ کے اور حکومت کے درمیان معاملات طے پا گئے، یہ حقیقت ہے؟ معاملات طے پانا تو ابھی قبل از وقت ہے، یہ میڈیا پہ باتیں سن رہے ہیں، ابھی تک انٹرنلی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ اور جہاں تک مسودے کی بات ہے تو جو آلریڈی 26 امینڈمنٹ کا مسودہ پیش کیا گیا تھا، اس میں جن پہ ہمارا اسٹرانگ ہماری ریزرویشن تھی اور وہ تو بالکل ایکسیپٹ کرنے کے قابل نہیں ہے۔ باقی چیزیں کچھ ایسی ہیں کہ جس کو ہم ڈائلیوٹ کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ ناٹ اسپیسیفک پرسن اور نہ کون سی چیزوں کو ڈائلیوٹ کر رہے ہیں آپ لوگ؟ اس کے لیے ہم نے مسودہ جو ہے تقریباً کمپلیشن میں ہے۔ تو ڈائلیوٹ کس چیز کو کر رہے ہیں آپ کو؟ ہم جی ڈائلیوٹ کر رہے ہیں آئینی ترمیم، چونکہ سی او ڈی پہ ہم نے حمایت کی تھی آئینی عدالت کے حوالے سے جی، لیکن ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے موجودہ ملک کی صورتحال جو ہے، اکانومی کی کنڈیشن آپ دیکھ لیں تو یہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا کہ ہم بالکل ایک الگ ہی عدالت بنا دیں اور پورا وہ سیٹ اپ ہو۔ اس کا اکانومی سے تو کوئی تعلق نہیں ہے نا، الگ بینچ بنایا جائے جس میں کچھ ججز ہوں، ناٹ اے سنگل جج۔ تو وہ تو بات تو ہے، کل یہ خبر آئی بھی تھی کہ جے یو آئی انٹرسٹڈ ہے ایک آئینی عدالت کے بجائے ایک آئینی بینچ کے، کہ جناب ایک بینچ بنا دیا جائے، تو وہ بھی تو کورٹ ہی ہوگی نا، وہ اس کو الگ نام تھوڑی دیں گے آپ۔ ہاں بالکل، اس کو آپ اسی جیسے آپ کے پاس شرعی عدالت بھی ہے، باقی ادھر بھی بینچز لگتے ہیں۔ چونکہ اگر آپ ٹوٹل سٹیٹسٹک دیکھیں تو آئینی معاملات جو ہوتے ہیں وہ بہت ان کا پرسنٹیج کم ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر، تو پھر اس کے لیے اتنا بڑا سیٹ اپ بنانا اور اتنی بڑی ترمیم لے کے آنا، باقی آپ خود سمجھدار ہے، آپ کو پتا ہے کہ کیوں۔ اچھا یہ بات ہے کہ کوئی بھی ترمیم ہو، کوئی بھی قانون پاس ہو، شاہدہ صاحبہ، جے یو آئی نے اس بات کو مد نظر رکھا ہے، مطالبہ کیا ہے یہ حکومت سے کہ اسلامی نظریاتی کونسل سے وہ اپرووڈ ہوگا اور اس کے بعد کوئی بھی قانون بنے گا اور کوئی بھی آئین میں تبدیلی کی جائے گی۔ جی جی ایسا ہے؟ جی بالکل، اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے سے تو آلریڈی پہلے سے بھی ہمارے منشور میں ہے کہ جو بھی سفارشات ہوں اس کو ضرور آپ یہاں پہ ٹیبل بھی کریں، اس پہ عمل درآمد بھی ہو، اور آرٹیکل 2-7 کلیئر آئین کا آپ کو بتاتا ہے کہ کوئی بھی قانون سازی قرآن و سنت کے منافی نہیں ہوگی۔ یہاں پہ کچھ ایسے ہیومن رائٹ کے حوالے سے جو آرٹیکل 8 اور کلاس 2 ہے، وہ اگر آپ نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن جو ہے اس کی استثنائی قوت، میں کہوں گی اتنی زیادہ استثناء دی گئی ہے کہ وہ پھر آپ نہ ہائی کورٹ میں سنوائی ہو سکتی ہے نہ سپریم کورٹ میں، تو پھر عام آدمی اور اس کی سربراہی کس کے پاس ہونی چاہیے، یہ بھی مطالبہ ہے آپ کا؟ حقوق کا تحفظ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کی سربراہی اسلامی نظریاتی کونسل کی وہ آپ لوگ اپنے پاس رکھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی سربراہی کی بات ہو رہی ہے، کچھ صرف سفارشات کی حد تک کہ وہاں بھی ان کو بھی، کیونکہ وہ بھی ایک آئینی ادارہ ہے، تمام سینسیٹیوٹی کو دیکھتا ہے، وہاں باقاعدہ اپنا ریسرچ ونگ ہے کہ وہ اس سے ہو کے آئے تاکہ کل اس میں کوئی ایسی ایمبیگویٹی نہ رہے۔ ویل اینڈ گڈ، آپ میرے ساتھ موجود رہے گا، میں ذرا ندیم صاحب سے بھی ذرا دیگر ٹاپکس پر بات کرتا ہوں۔ ندیم صاحب ایک بات بتائیے، دیکھیں آپ کی حکومت گئی تھی، آپ لوگوں نے، قاسم سوری صاحب نے جو رولنگ پاس کی تھی، اس کے بعد پھر محمد زبیر صاحب سپریم کورٹ چلے گئے تھے، شہباز گل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم نے اسمبلی ختم کر دی، اب دوبارہ الیکشنز پہ جائیں گے، اس کے بعد سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے اور پھر وہ حکومت بحال ہوتی ہے، پھر جناب نو کانفیڈنس موشن پیش کی جاتی ہے، اس کے بعد اس پہ ووٹنگ ہوتی ہے اور آپ کی حکومت کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ ایک آئینی عدالت اس وقت ضروری ہے، کیونکہ آپ بھی ایک طریقے سے اس سارے معاملے میں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے متاثرہ آپ کہہ سکتے ہیں جماعت رہے ہیں، کیونکہ اگر وہاں پر آئینی عدالت ہوتی تو ہو سکتا ہے کہ شاید فیور میں آپ کی ہوتا فیصلہ۔
سلمان صاحب آئینی عدالت ہونا بہت ضروری ہے، لیکن کیا یہ جو ٹائمنگز ہیں، کیا جو یہ طریقہ کار ہے، یہ واضح نہیں کر رہا کہ ان ساری ترامیم کے جو بیہائنڈ مقاصد ہیں وہ کیا ہیں؟ جب بھی کوئی پارلیمان صرف کسی حکومت کو بچانے کے لیے قانون سازی کرے گی اور عوامی ویلفیئر کو نظر انداز کرے گی، آپ سمجھیں وہ حکمران عوامی حمایت کھوتے جا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ آئینی عدالت کی آڑ میں سپریم کورٹ کی جو سپرمیسی ہے، سپریم کورٹ کی جو پاورز ہے، سپریم کورٹ کی جو رسپیکٹ ہے، یہ اس کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں۔ مجھے 100% یقین ہے کہ مقاصد یہی ہے کہ سپریم کورٹ ان کی راہ میں رکاوٹ ہے اور یہ ہر چیز کو اپنے اختیار میں رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ حکمرانوں کا مسئلہ ہمیشہ سے رہا ہے۔ بہت سارے حکمران یہ سمجھتے ہیں کہ وہ عقل کل ہیں، وہ نام کی جمہوریت، نام کی مشاورت، نام کی شورا، لیکن وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھ کر سمجھتے ہیں جو سوچا انہوں نے، جو فیصلہ انہوں نے کیا وہی بہتر ہے۔ یہ ان کا نہیں، بہت سارے حکمرانوں کا یہ ایشو رہا ہے، اور بالخصوص پی ایم ایل ایم تو ہمیشہ سے 3 بار نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں پاکستان کے، تینوں بار ان کو پولیٹیکل ایگزٹ نہیں ملا، ان کا پولیٹیکل ایکسیڈنٹ ہوا، اور میں نہیں سمجھتا کہ ایک شخص جو 3 بار پاکستان کا وزیر اعظم رہا ہو اس کے رویے میں ذرا بھی تبدیلی نہیں ہے۔ آج بھی وہ اسی جگہ پر کھڑے ہیں جہاں وہ 93 میں تھے، جہاں وہ 97 میں تھے، جہاں وہ 2008 میں تھے، 2002 میں تھے، 1999 میں تھے، اسی جگہ کھڑے ہیں۔ مطلب جنرل وحید سے لے کر اور یوسف رضا گیلانی صاحب کے خلاف کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ میں پیش ہونے تک، بھلے یہ میثاق جمہوریت کا نام لے، لیکن اسی میثاق جمہوریت کی ایک کمپوننٹ جو ان کی پارٹی تھی، یہ اس کے وزیر اعظم کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں بطور وٹنس گئے، بطور ایپلیکینٹ کے۔ وہ تو ان کا معاہدہ ہوا تھا نا کہ یہ ججز کو بحال کریں گے، ججز کو بحال نہیں کر رہے تھے تو انہوں نے لانگ مارچ کے لیے نکل پڑے، پھر وہ اس میں غلط کیا ہے؟ دیکھیں نا، قطن ایسا نہیں ہے، قطن یہ مقاصد نہیں تھے، مقاصد صرف اور صرف یہی نواز شریف تھے جو جن کا مطالبہ ہوا کرتا تھا کہ سپریم کورٹ کی بات نہ ماننا جنگل کے قانون کو رواج دینے کے مترادف ہے۔ بڑا چلا کر ہم نے ان کا لاہور میں وہ جلسہ سنا تھا، آپ کو کلپ بھیج دوں گا۔ آج اسی سپریم کورٹ کے ڈیسیجن پر ان کے کان پر جوں ہی نہیں گری۔ اسپیشل سیٹس کے حوالے سے سپریم کورٹ کے 8 ججز نے اکثریتی فیصلہ دیا اور الیکشن کمیشن کا سے مس نہیں ہو رہا۔ یہ حیران کن بات نہیں ہے کہ جس سپریم کورٹ سے آپ آئینی عدالت بنوا کر جسے سپریم کورٹ کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں، وہ سپریم کورٹ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیسیجن دے رہی ہے وہ ہم ماننے پر تیار نہیں ہے۔ اس کا مطلب بڑا واضح ہے، اس کا مطلب بڑا حقیقی ہے، اس کا مطلب بڑا ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے کہ ہم صرف یہ چاہتے ہیں ہماری مرضی کے ڈیسیجنز ہو، ایسے فیصلے ہو جو حکمرانوں کی طاقت کو دوام بخشے، جو حکمرانوں کو پروٹیکٹ کرے، حکمرانوں کی بادشاہی میں اضافہ کرے۔ اس کا قطعاً مقصد وہ نہیں ہے جو لوگوں کو بتایا جا رہا ہے۔ لیکن آج ہر فیڈرل منسٹر کے پاس ایک قیدی کی داستان ہے کہ جی فلاں شخص تھا، وہ قید تھا، 20 سال بعد وہ رہا ہو گیا، اس کے 20 سال کہاں جائیں گے؟ بھائی یہ 2008 سے 13 تک بھی تو جوائنٹ گورنمنٹ میں تھے، اس وقت کانسٹیٹیوشنل کورٹس کہاں چلی گئی تھی؟ کیا وجہ ہے کہ منصور علی شاہ صاحب جو 26 تاریخ کو جنہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان بننا ہے، آج کی ڈیٹ تک کسی کو نہیں پتا کہ پاکستان میں کیا ہونا ہے؟ اتنی بڑی آبادی کا ملک، اتنا امپورٹنٹ دنیا کا ملک، 25 کروڑ کی آبادی رکھنے والا ملک، کانسٹیٹیوشن رکھنے والا ملک، پارلیمان رکھنے والا ملک، آج کی ڈیٹ تک ہمیں نہیں پتا 26 کو ہمارا منصف حالات کس نے ہونا ہے۔ اتنا ابہام ہے ساری چیز میں۔ اور 18th امینڈمنٹ ہوئی، آپ کے علم میں ہوگا، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو موقع ملا وہ اس کو پڑھے، اس پہ ڈیبیٹ کرے، بار کونسل سے مشورے کیے گئے، سول سوسائٹی کے پاس وہ ساری ترامیم آئی۔ یہ کون سی ایسی چیز ہے کہ آپ ایک کام کرنے جا رہے ہیں، اتنا بڑا ایک مائل سٹون آپ وہ بریک کرنے جا رہے ہیں اور کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہونے والا کیا ہے۔ 3 فیڈرل منسٹرز کے علاوہ کسی کو نہیں معلوم تھا کہ آئینی ترامیم کا مسودہ کیا ہے۔ میں تو سمجھتا ہوں یہ پارلیمان کی بھی بے توقیری ہے۔ جب آپ ہی کہتے ہیں کہ آئینی عدالتیں ہونی چاہیے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس کے طریقہ کار پر آپ اعتراض کر رہے ہیں اور ٹائمنگ پہ زیادہ اعتراض کر رہے ہیں۔ اگر پاکستان تحریک انصاف حکومت میں ہوتی اور آئینی عدالتیں بناتی تو سر پھر اعتراض نہیں ہوتا آپ کو؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کرتا ہوں بنائیں آئینی عدالتیں۔ یہ حکومت کا رویہ ٹھیک ہے؟ کیا اپوزیشن کی کسی پارٹی سے مسودہ شیئر کیا گیا؟ ان کے اتحادیوں کو نہیں پتا تھا۔ آپ ایم کیو ایم کے لوگوں سے پوچھیں، آپ جماعت اسلامی سے پوچھیں، یہ کون سا ایسا ایک جادو تھا، ایک میجک تھا جو یہ اگر اوپن کر دیں گے
اس سے نقصان ہو جائے گا. آپ جس پبلک ویلفیئر کے لیے کرنا چاہ رہے ہیں یہ مان جائے یہ پبلک کی بہتری کے لیے نہیں. یہ شہباز گورنمنٹ کو حکمرانوں کو تقویت دینے کے لیے تو ہو سکتا ہے. یہ کسی معزز جج صاحب سے کسی معزز ادارے سے اپنا ریونج چلیں اگر اس کا مسودہ سامنے پھر بھی آ جاتا ہے. ابھی جیسے شاہدہ صاحبہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جناب مسودہ تقریباً جے یو آئی جو تیار کر رہی ہے وہ بھی تیار ہو چکا ہے اور امید یہ کی جا رہی ہے کہ 15-16 جو شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس ہے اس کے بعد پھر اس کو قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا اتفاقی رائے کے ساتھ. اب اس اتفاقی رائے میں پاکستان تحریک انصاف کے علاوہ لگ ایسا رائے کہ تمام سیاسی جماعتیں ہوں گی, متحدہ قومی موومنٹ بھی ہوگی جس کا آپ نے ذکر کیا, پیپلز پارٹی بھی ہوگی, نون لیگ بھی ہوگی, جے یو آئی بھی ہوگی, جماعت اسلامی بھی ہو سکتی ہے. یہ تمام متفقہ طور پر یہ مسودہ غالباً شاید قومی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا, پر یہ منظور بھی کرا لیا جائے گا. اور رانا ثناء اللہ صاحب تو خود ہی بات کہہ چکے ہیں کہ ہمیں مولانا کے بغیر بھی ہم اس کو منظور کرا سکتے ہیں, لیکن مولانا صاحب کو ہم نوا رکھنا ہے, اپنے ساتھ لے کے چلنا ہے. تو لیٹ سپوز اگر اس میں یہ بات آتی ہے کہ ایک آئینی عدالتیں ہوں, اس کے جو چیف جسٹس ہوں وہ وزیر اعظم صاحب نومینیٹ کریں اور وہ ہو سکتا ہے ریٹائرڈ ہو چیف جسٹس, اس میں تو آپ کو کوئی ممانعت کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ زیادہ بہتر نہیں تھا اس ترمیم کے بغیر ایک آرڈیننس کے ذریعے آئینی عدالتیں بنا دیتے؟ اس سے زیادہ بہتر نہیں تھا ایک ترمیم کے ذریعے چودھری عابد شیر علی کو, طلال چودھری کو, ان سب کو جسٹسز کی طاقت عطا کر دیتے؟ کیا ضرورت تھی؟ مطلب آپ ایک ایسا کام کرنے جا رہے ہیں جس کے پاس اخلاقی جواب نہیں ہے. گورنمنٹ کو بہتر بڑا آسان یہ تھا کہ ہم ایک تماشا بنانے کی بجائے پورے ملک کے نظام کا, ہم اپنے 36 یا 32 یا 33 جو ایم این ایز ہیں بہت زیادہ جو بولتے ہیں جن کے پاس بہت سارا گالی گلوچ کا میٹیریل موجود ہے, ان کو جسٹس کا خطاب دے دیتے, ان کو عدالتوں میں بٹھا دیتے, سارے ججز فارغ کر دیتے, وہ ان کی مرضی کے فیصلے کر لیتے. اب اگر حکمرانوں نے یہ طے کر لیا کہ ہم نے اپنے اقتدار کو تمام بخشنا ہے, پھر وہ جمہوریت کا نام نہ لے, پھر وہ آئین کا نام نہ لے, پھر وہ میٹھی چلیں میں ندیم صاحب آپ کی طرف واپس آتا ہوں, میں اسی کا جواب دیتا ہوں پھر میرے ذہن سے بھی نکل جائے گا. شاہدہ صاحبہ بتائیے گا, آپ لوگ جو مسودہ تیار کر رہے ہیں اس میں آئینی عدالت کے چیف جسٹس کے حوالے سے, ان جج کے حوالے سے اس کی تعیناتی کے اختیار کی بات ہے, یا آپ لوگ ایک بینچ کی بات کر رہے ہیں کہ صرف ایک بینچ ہو, اس بینچ میں کون کون سے جج شامل ہوں گے, اس کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے؟ نہیں جی, ہم ایک یہ ہے کہ ہمارا ایک پرنسپل سٹینڈ ہے, ہم کہہ رہے ہیں کہ شخصیات اسپیسیفک نہ ہو, ریونج نہ ہو, ہم قانون سازی آئین سازی ہمارا کام ہے, لیکن سب سے پہلے ہمیں بھی موڈیلٹی پہ اعتراض تھا کہ ابھی کیا ارجنسی ہے کہ آج ہی رات کو 12 بجے بھی آپ سیشن بلاتے ہیں اور آج ہی ووٹ کرنا ہے. یہ تو بعد میں اس کی سینسیٹیوٹی آہستہ آہستہ کھلنے لگی ہے کہ مسودہ ہمارے پاس اور تھا, بلاول بھٹو صاحب کے پاس اور تھا, باقیوں کو شیئر نہیں کیا گیا تھا. پی ٹی آئی کو میں گواہ ہوں کہ ہماری کمیٹی میں ان کو باقاعدہ ان کے ممبرز کو کہا گیا تھا کہ آپ کو تو کسی صورت نہیں دینا. اس پہ ہم نے اعتراض بھی کیا کہ ہمیں اکراس دا پارٹی اس کمیٹی میٹنگ میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو ہمارا کام ہے کہ ہم ہر ایک چیز, آپ ہمیں کچھ ورکنگ پیپر دیں, یہ ساری چیزیں ریکارڈ کی ہیں. تو ہمیں اس چیز موڈیلٹی پہ اعتراض تھا. مولانا صاحب نے کہا کہ ہمیں سب کو لے کے ایک ساتھ چلنا چاہیے, ہم کیوں اتنی ارجنسی کریٹ کر رہے ہیں, حکومت جو ہے ہوش کے ناخن لے. آج آپ جو کام کرنے جا رہے ہیں کل آپ کو خود ہی بھگتنا پڑے گا, اتنی ریونج میں نہ پڑے. یہ چیزیں تھی جس کی وجہ سے ہم تھوڑا اس سے پیچھے ہٹ گئے. لیکن اس کے بعد جب یہ کہا گیا تھا کہ آئینی عدالت کا قیام ضروری ہے, تو ہم نے کہا کہ ضروری نہیں ہے کہ کسی ایک اسپیسیفک جج کے لیے یہ معاملات طے ہوں. آئینی عدالتوں کا قیام ضروری ہے, دیکھیں شاہدہ صاحبہ ایک تو بات یہ ہو گئی نا, اور عدلیہ کی ریفارم کی طرف آئینی عدالتوں کا قیام ضروری ہے, یہ ایک بات ہو گئی, اور آئینی عدالتوں کا قیام اسی مہینے ضروری ہے, یہ دوسری بات ہو گئی. آپ کو اس میں سے بہتر بات کون سی لگ رہی ہے جو آپ کو لگ رہا ہے کہ حکومت جس پہ زیادہ ایمفسائز کر رہی ہو؟ حکومت ایمفسائز کر رہی ہے, اب یہ سب پہ آشکارا ہے کہ میں تو برملا کہوں گی کہ حکومت ریونج کرنا چھوڑے, حکومت اپنا دل بڑا کرے, اپنے طریقہ کار کو صحیح کرے کہ ہم نے یہاں پہ اگر مضبوط کرنا ہے, پارلیمنٹ کو سپریم بنانا ہے, تو پھر اپنے فیصلے بھی پارلیمنٹ کے اندر باہمی تعاون سے ہو, ایک دوسرے کو سپیس دے اور سنا جائے. یہ نہیں کہ آپ ہتھوڑا لے کے تمام پارٹیوں کو وہ کریں, لائن اپ کریں کہ آج ہی نمبر پورے کریں. حکومت کے پاس نمبر نہیں ہے, باوجود اس کے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں, اگر ہم ان کے ساتھ مل بھی جاتے ہیں تب بھی نمبر پوری نہیں ہے. اب یہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ ہے 63 کا,
یہ تمام کڑیاں ہیں کہ جو کہ بدقسمتی ہے ہمارے لیے اس پولیٹیکل سسٹم ٹھیک کی، ہے، جس میں ایگریڈ. شاہدہ صاحبہ یہ بتائیے گا 63 اے کا جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بعد تو یہ ممکن ہے نا کہ آپ کے بغیر بھی اس آئینی ترمیم کو منظور کرا لیا جائے. اب وہ جو منحرف اراکین ہوں گے ان کی سیٹ تو ہو جائیں گے لیکن ان کے ووٹ تو کاؤنٹ ہوں گے. بالکل کاؤنٹ ہو، لیکن بات تو وہی پہ آ جائے گی نا کہ آپ نیت کیا رکھتے ہیں اس وقت. کیا آپ اس سے عوام کو کتنا فائدہ ہوگا، اس چیز کو بھی ہم نے دیکھنا ہے. ٹھیک ہے. اگر مولانا صاحب نے بالکل کلیئر کہا اگر ہماری حیثیت ہے تو پھر ہمیں سنا بھی جائے. یہ نہ ہو کہ ہمارے سنے بغیر پھر آپ کا اختیار ہے، آپ پھر کر سکتے ہیں قانون سازی یا انسازی 2/3 میجورٹی آپ کے پاس ہے، لیکن اس کا خمیازہ بھی پھر بھگتنا پڑے گا. ندیم صاحب یہ بتائیے گا تمام اراکین رابطے میں ہیں آپ سے؟ ایسا تو نہیں ہے نا کوئی رابطے میں نہ ہو جن کو ووٹ ڈالنا ہے قومی اسمبلی کے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پہ؟ کیونکہ اکثر لوگ یہ قیاس رائے کر رہا ہے، سوشل میڈیا پر آدھی سچی آدھی جھوٹی خبر چل رہی ہوتی ہے. تو آپ کے سارے اراکین ہیں رابطے میں آپ سے؟ دیکھیے، پاکستان تحریک انصاف کی تمام پارلیمانی پارٹی سینٹ میں بھی اور نیشنل اسمبلی بھی انٹیکٹ ہے. اچھا. دوسرا مرزا صاحب، لوگوں کی آپ ڈیجیٹل دور میں آپ اور میں آج گفتگو کر رہے ہیں، اب ہر چیز بڑی اوپن ہے، لوگوں کے لیے چیزوں کو ہڈن رکھنا بڑا مشکل ہے. صحیح بات ہے. آپ ایک اوپن مین کی رائے سنیں وہ کیا کہتے ہیں آئینی ترامیم کے حوالے سے. ابھی آپ نے بڑی خوبصورت بات کی 63 اے کی کہ جی ووٹ کاؤنٹ ہوگا لیکن وہ اپنی سیٹ سے ہاتھ وہ بیٹھے گے. کتنا تاریخی مطلب قانون بننے جا رہا ہے. اگر بن جاتا ہے ایک شخص چوری کرے گا وہ اگلی چوری نہیں کر سکے گا، وہ چوری اس کو معاف ہے. یہ شریعت کے خلاف ہے، نظام قدرت کے خلاف ہے، نظام انصاف کے خلاف ہے. مطلب ایک میں تو رکنے سے ندیم صاحب آپ بینیفیشری رہے اس کے. میں آپ کو بتاؤں پاکستان تحریک انصاف کس طرح سے بینیفیشری رہی ہے اس معاملے کے. اس وقت بھی میں اس پر بات کر رہا ہوتا تھا، آپ کو یاد ہوگا پنجاب اسمبلی کا اجلاس چل رہا تھا، حمزہ شہباز ورسز پرویز الہی. چودھری شجاعت حسین کے واضح احکامات اور خط ہونے کے باوجود کاف لیگ کے جو 10 ممبران تھے جس میں پرویز الہی شامل تھے، انہوں نے حمزہ شہباز کے بجائے ان کو ووٹ ڈالا، یعنی پرویز الہی صاحب کو ووٹ ڈالا. تو انہوں نے بھی تو اپنے لیڈر کی خلاف ورزی کی تھی نا سر. آپ تو بینیفیشری رہے سارے معاملے کے. مرزا صاحب میں ساری چیزوں کا آئی وٹنس ہوں. پارلیمانی لیڈر واضح آئین میں درج ہے کہ پارلیمانی لیڈر کا ڈیسیجن ول بی دا فائنل ڈیسیجن. اور پارلیمانی لیڈر اس وقت ساجد بھٹی صاحب تھے مسلم لیگ کاف کے، ان کے حکم پر انہوں نے چودھری پرویز الہی صاحب کا ووٹ ڈالا اور پھر ساجد بھٹی کی اس ڈیسیجن کو سپریم کورٹ آف پاکستان نے انڈورس کیا. یہ ٹھیک ہے ایک ٹائم تھا، ریویو پٹیشن پہ جا کر گورنمنٹ نے کوشش کی کہ اس فیصلے کے خلاف جو ان کا غصہ تھا، جو ان کا گلا تھا اور یہ جو چاہتے تھے، انہوں نے ایک تیر سے کئی شکار کرنے کی کوشش کی. لیکن بعض آپ جس تیر سے آپ کسی اور کو شکار کر رہے ہوتے ہیں، انسان کبھی کبھی کسی اس تیر کا خود بھی شکار ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ جو ڈوم ہوتے ہیں نا انسان کے ذہن میں کہ میں بہت بڑا ڈیسیجن میکر ہوں اور جو فیصلے میں کروں گا وہ حتمی رہیں گے، یہ بڑے عارضی ہوتے ہیں. بڑے نہ تو یہاں شہنشاہ اکبر کا دور باقی رہا، نہ ہی ہٹلر کا دور باقی رہا. یہ جو آج کے ایک بات یہ بھی تو آتا ہے نا، دیکھیں ندیم صاحب یہ بھی تو ہے نا، پارلیمانی لیڈر کیوں، جو لیڈر ہوتا ہے ہو سکتا ہے وہ کسی وجہ سے الیکشن نہیں لڑ رہا ہو، وہ پارٹی کا حصہ نہ ہو یا قومی اسمبلی کا یا پنجاب اسمبلی کا کسی اور صوبائی اسمبلی کا حصہ نہ ہو. جو لیڈر ہے اس کی بات چلنی چاہیے نا سر، یا پارلیمانی لیڈر کی بات چلنی چاہیے؟ مرزا صاحب دیکھیں، جو آئین میں درج ہوگا ہمیں آئین کو فالو کرنا ہے. جو آئینی کانسٹیٹیوشنلی ایکٹ ہوا اس کو پھر پاکستان کی سپریم کورٹ نے انڈورس کیا، وہاں بات ختم ہو جاتی ہے. تو 63 یہ کہتا ہے کہ پارلیمانی لیڈر کی بات سننی چاہیے. بالکل، جو کانسٹیٹیوشنل ایک باؤنڈنگ ہے کہ پارلیمانی لیڈر ول بی دا اتھارٹی، وہ ڈیسائیڈ کرے گا کہ اس کی پارلیمانی پارٹی نے ووٹ کدھر کرنا ہے. پارلیمانی لیڈر کیوں بنایا جاتا ہے؟ پارلیمانی لیڈر اس لیے پارلیمان میں ہوتا ہے کہ بعض اوقات کئی لوگ اس کا حصہ نہیں ہوتے، کئی جماعتوں کے سربراہ خود الیکشن نہیں لڑتے. یہ پاکستان میں 2-3 جماعتیں جنہوں نے اپنے خاندان کو یہ ٹھیکہ لیا ہوا ہے کہ انہی کے خاندانوں نے اسمبلیوں کا حصہ بننا ہے، انہوں نے چیف منسٹر اور پرائم منسٹر بننا ہے، انہوں نے لیڈر آف دا اپوزیشن بننا ہے. یہ 3-4 خاندانوں کے علاوہ کئی جماعتیں ایسی ہیں جن کی لیڈرشپ انتخابات میں حصہ نہیں لیتی. پھر جس کو پارلیمانی لیڈر ڈپیوٹ کرتے ہیں، ہی از دا ریسپانسبل. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آئین کہہ رہا ہے. اور اس وقت عطا بندیال صاحب کی کورٹ نے اسی آئینی جو قدغن تھی اس کی اصلاح، اس کی
اس کو انڈورس کیا, اس کی تشریح کی, اور تشریح کا اختیار قانون اور آئین کا سپریم کورٹ کے علاوہ کسی ادارے کے پاس نہیں ہے. مجھے سر وائنڈ اپ کی طرف بھی جانا ہے. آپ کے پاس اس وقت اس آئینی ترمیم کو روکنے کے لیے جو آئینی ترمیم حکومت کرنے جا رہی ہے, اس کوئی ڈائریکشن ہے, کوئی روڈ میپ ہے؟ ان کے پاس تو روڈ میپ ان کا کلیئر ہے, وہ شنگھائی تعاون تنظیم مکمل ہوگی, اس کے بعد وہ قومی اسمبلی کے اندر لے کر آ جائیں گے. ہو سکتا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنا ہم نوا بنا لیں, وہ کہیں نہ کہیں گیو اینڈ ٹیک ہو کے وہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے, کہیں ان کی مان لی جائے, کہیں اپنی منوا لی جائے. پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا روڈ میپ ہے, کیا کلیئرٹی ہے اپنے ڈائمنشنز کو لے کے, ڈائریکشنز کو لے کے؟ مرزا صاحب, گورنمنٹ کے پاس, موجودہ حکمرانوں کے پاس کوئی روڈ میپ نہیں ہے. ہاں ہنٹر ہے, ریاستی مشینری ہے, جبر ہے, لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے. اگر روڈ میپ ہوتا تو اراکین اسمبلی کو, معزز اراکین اسمبلی کی فیملی ممبرز کو کروایا جاتا. اگر روڈ میپ ہوتا تو نیشنل اسمبلی کی تاریخ میں پہلی بار رات کو لائٹس بند کر کے 10 ممبران اسمبلی کو گرفتار کیا جاتا. یہ کون سا روڈ میپ ہے؟ اور جہاں تک میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی عرض کرتا ہوں, مولانا فضل الرحمان سمیت وہ تمام لوگ جو اس بات کے بلیور ہیں, اس بات کے فالوور ہیں, اور اس بات کو مصدق کا سمجھتے ہیں کہ آئین کے ساتھ کھلواڑ پاکستان کے استحکام کے ساتھ کھلواڑ ہے, وہ کبھی بھی اس آئینی ترمیم پر جب تک ساری جماعتیں متفق نہ ہو. اپوزیشن کے بغیر کون سی حکومت ہوتی ہے؟ پارلیمانی نظام جمہوریت میں اپوزیشن اور گورنمنٹ دونوں برابر حیثیت رکھتی ہے. اچھا ٹھیک ہے, میں 100% یقین ہے. ہمارے پاس جو روڈ میپ ہے وہ تھا لوگوں کو اویئر کرنا. آج پاکستان کے تمام بار کانسٹیٹوئنٹس اس پر متفق ہیں, پاکستان کے قانون دان اس پر متفق ہیں, پاکستان کی سول سوسائٹی کے لوگ اس پر متفق ہیں, جو نیوٹرل اور اپنی ذاتی رائے رکھنے والے سینئر جرنلسٹ ہیں وہ اس پر متفق ہیں کہ وہ آئینی ترامیم جو پرسنل اسپیسیفک ہوں, جو ایشو اسپیسیفک ہوں, وہ کسی ایک شخص کو یا کسی ایک گروہ کو یا حکمرانوں کو فائدہ دینے کے لیے ہو سکتی ہے. ان کا پاکستان کی عوام کی بہتری سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے. کیوں ایک چیز کو خفیہ رکھا گیا؟ ابھی میری بہن نے کہا بالکل ٹھیک کہا, ایک ہی وقت میں ایک گورنمنٹ پارٹی کی جو ان کی کولیشن پارٹیز ہیں ان کے پاس مختلف مسودات تھے. مطلب ایک چیز آپ امپلیمنٹ کرنے جا رہے ہیں, اس کو منظور کروا رہے ہیں, اس کے لیے آپ نے ایک ماحول کریٹ کر دیا. ایک کرفیو کا سما تھا, سنڈے سیٹرڈے کی چھٹی آف کر کے آپ نے اراکین اسمبلی کو ہاسٹل بنا دیا. اسمبلی میں پورا دن لوگ وہاں بیٹھے رہے اور مسودہ کسی کے پاس نہیں ہے. ایسی کیا وجہ تھی؟ تو چیزیں مشکوک کرتی ہیں. انسانوں کا رویہ, انسانوں کی باڈی لینگویج بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ چیزیں کس سائٹ پر جا رہی. لیکن پھر بھی وہی میرا سوال یہ کہ لیٹ سپوز انہوں نے جو بھی چیزیں ہیں اس میں مولانا صاحب کو ہم نوا کر کے, باقی پیپلز پارٹی تو ہے نا ان کے ساتھ, متحدہ قومی موومنٹ بھی ووٹ دے گی. اگر مولانا صاحب کو بھی انہوں نے ہم نوا کر لیا, دین واٹ؟ پاکستان تحریک انصاف کے پاس کیا ہے اس وقت سر؟ پی ایم ایل این میں کے لوگ, پیپلز پارٹی کے بہت سارے لوگ آن بورڈ نہیں ہیں, وہ متفق نہیں ہیں. میں آپ کی اس بات کو سر ووٹ تو دیں گے نا, ورنہ اپنی سیٹ سے چلے جائیں گے سر. میں دیکھیں نا, سنیں نا, میں گزارش کرتا ہوں جب تک حقیقی مسودہ سامنے نہیں آتا, میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان جنہوں نے اتنا بڑا سٹینڈ لیا اور ہسٹری میں اپنا نام سنہری حروف سے انہوں نے لکھوایا ہے, یہ نہیں کہ ہم نے کو بینیفٹ ہوا ہے. ٹھیک ہے, ایک شخص نے پارلیمان کی رسپیکٹ کے لیے, ایک شخص نے آئین کی مضبوطی کے لیے جو رول پلے کیا ہے, حکمرانوں کے خلاف گئے ہیں, حکومت وقت کے خلاف گئے ہیں, تو انہوں نے کچھ سوچ سمجھ کے کوئی ڈیسیجن کیا ہوگا. میں نہیں سمجھتا کہ مولانا فضل الرحمان کسی بھی طرح یہ مطلب میں سمجھتا ہوں یہ ان کے لیے ایک ان کی توہین کی جا رہی ہے. ندیم صاحب تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت شکریہ آپ کا. ندیم قریشی صاحب میرے ساتھ موجود تھے اور شاہدہ اختر صاحب میرے ساتھ موجود تھیں. آپ دونوں شخصیات کا بہت شکریہ. لیٹس سی آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے, لیکن جانے سے پہلے کرکٹ کی بدحالی کا ذکر کیا نہ جائے تو یہ ناانصافی ہو جائے گی. اور یہ بدحالی کا ذکر آج سے نہیں, پچھلے کئی سالوں سے چل رہا ہے. پاکستان T20 ہو, ون ڈے کرکٹ ہو, ٹیسٹ کرکٹ ہو, ہر کرکٹ کے اندر, ہر فارم کے کرکٹ کے اندر آپ کے جو اس وقت صورتحال ہے وہ بد سے بدترین ہوتی چلی جا رہی ہے. وقت یہ آ گیا ہے کہ ابھی بنگلہ دیش سے ہم نے وائٹ واش کیا ہے, بنگلہ دیش بھی ہمیں ہمارے ہی ملک کے اندر ہرا کے چلا گیا. اب انگلینڈ کے ساتھ جو صورتحال ہو رہی ہے, انگلینڈ نے اپنی پہلی اننگ میں 823 رنز بنائے, اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ آپ ان کے سارے کھلاڑی آؤٹ بھی نہیں کر سکے. یہ ہماری کرکٹ کا زمین بوسی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے, پریشانی کا, کیونکہ یہ دل دکھتا ہے اس طرح کے معاملات میں. جب یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں تو یقین جانیے دل کٹ رہا ہوتا ہے. پاکستانیوں کے پاس ایک ہی کھیل رہ گیا ہے,
ہاکی تو ایک طویل عرصے پہلے ہی ختم ہو چکا ہے، لیکن اب کرکٹ رہ گئی ہے جس کو دیکھتے ہیں لوگ، جس کو دیکھنے کے لیے لوگ اپنے آفس کی چھٹیاں کرتے ہیں۔ پاکستان بھارت کا میچ ہوتا ہے تو خاص طور پر پوری دنیا کے اندر اس کی ایک اہمیت ہے، اس کی ایک افادیت ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری جو کرکٹ ہے وہ بہت نیچے چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک آئی اوپنر ہے ان لوگوں کے لیے جو کہ کرکٹ کی اس وقت حکمرانی کر رہے ہیں یا کرکٹ کی سربراہی کر رہے ہیں۔ سلمان مرزا کو دیجیے اجازت، زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خیال رکھیے گا اپنا، اللہ حافظ۔